اگر کوئی شخص 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ کسی پرابلم میں میں اتنی بڑی بات شاہ نجف میں بول رہا ہوں، کوئی پرابلم ہے تمہارا، یہ میرا نسخہ دیکھ لو، اگر پڑھو گے تو تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے جائیں گے۔ ایگزام سے پہلے، بزنس سے پہلے، کوئی پرابلمز میں آ گئے، کسی بیمار کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مجلس کا آغاز ایک قرآن کی آیت سے کیا، رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے والدین کے اوپر، یہ والدین کی مجلس ہے اس لیے پڑھ، اور کس چیز پہ، اور مومنین اور مومنات پہ رحم کر، اس حساب میں رحم کر کہ جو تو لینے والا ہے، سب سے لینے والا ہے، ہر آدمی کو دینا ہے، واجبات شروع ہو گئے، آپ کو حساب دینا، ایک ایک لمحے کا حساب ہے، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے، پیسے کا حساب ہے، حلال کمایا، پوری زندگی حلال کمایا، فوراً پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا، خرچ کہاں کیا، حرام پہ تو نہیں کیا، اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، تو سب کو حساب دینا ہے، یہ ذہن میں رکھ کر اپنی زندگیوں کو گزارو، گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں، عمل کرنا ہے اس کے بعد ہی ہے۔ اگر آپ پوری تاریخ، ہماری 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو تو جتنے مولا کے قریب تھے، جتنے قریب تھے، جو ریئلی شیعہ تھے، جن کی ایک لسٹ ہے پوری، وہ لوگوں نے عمل کیا۔ اب پہلی اگر سر فہرست بتائی جائے کہ شیعوں کی لسٹ کیا ہے، پہلا شیعہ کون ہے، پہلا کہ جو سب سے ٹاپ لیول پہ ہے اور سر فہرست جس کا نام ہے، آپ کا ہوگا نا، میرا ہوگا، کس کا ہوگا؟ سلمان کا ہوگا، اس لیے کہ سلمان ایمان کے حد کا نام ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں نے بہت بڑی بات بولی ہے، ایک لمٹ کا نام ایمان کے، 11 درجے کا کوئی نہیں ہوا، 10 درجے پہ آ کے رک گیا۔ سلمان کی یہ حد ہے کہ جنہوں نے بتایا کہ علی کی محبت کی حد کیا ہے۔ حد بتائی، لمٹ بتائی کہ بس یہاں تک ہے۔ سلمان، پھر ابو ذر، پھر پوری وہ لسٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ لوگ سر فہرست ہیں شیعوں کے، کہ جن کو دیکھ کر پتہ چلتا علی والا ایسا ہوتا ہے، کہ جنہوں نے اپنی مرضی پہ زندگی نہیں گزاری، مرضی علی پہ زندگی گزاری۔ مرضی علی پہ زندگی گزاری۔ دوستو، یہ ہم کو محرم میں سیکھنا ہے۔ محرم کوئی پریکٹس کا نام نہیں تھا، کتنا چینج آیا محرم میں، کتنا بدلاؤ آیا محرم میں۔ اگر چینج نہیں آیا تو دن واٹ، جیسے لاسٹ ایئر تھے ابھی بھی ویسی ہے، کوئی چینج لایا ہے؟ کوئی مولا حسین کی سیرت پہ عمل کرنے کا وعدہ حسین سے کیا ہے؟ مجلس روٹین کی نہیں ہوتی، یاد رکھو، مجلس میں اگر چینج نہیں آیا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں تو پڑھتا ہی نہیں ویسے مجلس سے، ہر مجلس میں ایک چینج آنا، اس لیے کہ مجلس میں نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا، یہ فرش اعضاء پہ نہیں آئے گا تو پھر کہاں آئے گا۔ ہماری فکر بدلنا، ہماری سوچ بدلنا۔ میں بار بار بول رہا کہ گرانٹیڈ مت لو کوئی چیز کو، کہ بس میں تو شیعہ ہوں، میرے باپ دادا شیعہ تھے، میں بھی شیعہ ہوں، سو واٹ، باپ دادا تھے، آپ کیا ہے؟ باپ دادا سے سوال الگ ہوگا، تم سے سوال الگ ہوگا۔ مولا اگر پوچھے کہ تم نے کیا کیا میرے لیے، اتنی زندگی دی، اتنا پیسہ دیا، نیو یارک میں سٹیزن بن گئے، جس کو ہم جنت کا پروانہ کہتے ہیں۔ نہیں، آپ لوگ نہیں بولتے، میں سنا ہوا ہوں اس لیے بول رہا ہوں۔ میں کہا کہ جنت کا پروانہ ہے، ہوں گا پروانہ آپ کے لیے، ہمارے لیے تو ولایت علی کا کارڈ ہے۔ میرے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ تو بہرحال کوئی بری بات نہیں، یہ پروانہ ضرور رکھو۔ تو ہر شیعہ کے لیے ہے، ہر امام کے چاہنے والے کے لیے، کہ ہم کو اپنی زندگی میں ایک مشن بنانا۔ جاب جیسا کرتے، آپ جاب پہ پوری زندگی ایک ہی پوسٹ پہ نہیں رہنا چاہتے، آپ آگے بڑھنا چاہتے۔ بزنس مین چھوٹا بزنس ہے، بڑا کرنا چاہتا، ہر چیز میں ہے، گھر چھوٹا ہے، بڑا لینا چاہتا، ہر چیز جائز ہے، سب کچھ کرو، بہترین بنگلے بناؤ، بہترین گھر بناؤ، لیکن بنانے سے پہلے یہ بھی سوچو کہ یہ ہمارا ہے، اس میں ہمیشہ رہوں گا۔ اگر ہمیشہ رہو گے تو ضرور بناؤ۔ کل میں نے آپ کو وہ نماز دی تھی کہ وہ وہاں پہ بنانے کی کوشش کرو، ریپیٹ نہیں کر رہا، وہاں بنانے کی کوشش کرو۔ ہر دن ہماری یہ فکر ہونا
کہ برزخ میری صحیح ہو جائے. برزخ کس کو کہتے ہیں؟ اب سنو. برزخ ایک پردے کا نام ہے, ایک کرٹن کا نام ہے, جو اس دنیا کو اس دنیا سے ڈیوائڈ کرتی ہے. ایک بہت باریک ایک پردہ ہے ہمارے سامنے. جب موت آتی ہے تو ایسا پردہ ہٹتا ہے آنکھوں کے سامنے سے, تم اس دنیا میں جاتے ہیں. اس دنیا اور اس دنیا کو جو ڈیوائڈ کر رہے اس کا نام برزخ ہے, اس پردے کا نام. مولا سے پوچھا, اس لیے کہ یہ سمجھا سکتا وہی کہ جو ہر میت پہ آئے, ہر روح نکلتے وقت آئے, یہ وہی سمجھا سکتا. مولا سے پوچھا گیا کہ مولا برزخ ہے کیا؟ غور سے سنو, ہو سکتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا. علامہ مجلسی کی کتاب ہے موت کے بعد کیا ہوگا, یہ اس کا واقعہ پڑھا. پوچھا کہ برزخ کیا ہے؟ مولا نے ایکسپلین کیا کہ وہ ایک دنیا ہے, ایک بہت بڑی دنیا ہے. لوگوں نے پوچھا مولا ہے کہاں وہ دنیا؟ کہا اسی دنیا میں. حیرت میں پڑ گئے سب. کہا اسی دنیا میں؟ انہیں نبی آدم کے زمانے سے لے کے جو لوگ مرتے ہوئے آئے, مولا کا زمانہ, انہیں ملینز بلینز ٹریلینز چلے گئے, آئے اور چلے گئے. کہا کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہا اسی دنیا میں. کہا مولا اسی دنیا میں؟ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے نہیں؟ اس دنیا میں تو پاپولیشن آلریڈی اوور لوڈڈ ہو گیا, تو کیسا ہے یہیں پر؟ امام نے کہا تم کیا سمجھ رہے, اللہ نے کیا اتنا ہی بنایا ہے؟ تم جو نیکڈ آئی سے دیکھ رہے, پلیز غور سے سنیے, 2-3 مدرسے امپورٹنٹ ہے. جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے یہی دنیا ہے, جہاں تک تمہاری نگاہ جا رہی بس وہی. اللہ نے اسی دنیا میں ایک اور دنیا بنائی ہے, وہ وہیں یہیں پر رہتے, وہ لوگ یہیں پر ہیں, جتنے مرے سب یہیں ہیں. کہا جنت میں تو اس وقت جائیں گے جب حساب اور کتاب محشر میں ہوگا, ابھی تو یہیں پر ہے. وہ ڈے آف ججمنٹ مالک یوم دین اس وقت جائیں گے, اب تو سب یہیں پر ہے. راوی نے کہا مولا کچھ سمجھانے کی بات کرے, ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا. مولا نے ایگزامپل دیا. اب سنو ایگزامپل. علی نے کیا ایگزامپل دیا؟ علی نے کہا کہ جب ماں کے شکم میں بچہ آتا ہے, 9 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے, اس زمانے میں لوگوں کو اتنا معلوم نہیں تھا. مولا نے کہا کہ 9 مہینے ماں کے شکم میں بچہ رہتا ہے, وہ اندر گھومتا ہے, پھرتا ہے, چلتا نہیں ہے, اندر گھومتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, ہر چیز کرتا ہے. اور ماں کا شکم کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا ہوتا ہے. کہ ماں کے شکم میں جو بچہ ہے, 9 منتھس کی پریگننسی, اب ڈیلیوری ہونے والی ہے, کچھ گھنٹوں میں وہ دنیا میں آنے والا ہے. کہا اگر, پلیز غور سے سنو, اگر اس وقت اس بچے سے کوئی پوچھے کہ تیری پوری کائنات کیا ہے, تو ماں کے شکم کو بتائے گا. نہیں سمجھ رہے پلیز. کہا اس بچے سے کوئی پوچھے, مولا بول رہے, تو وہ صرف ماں کا شکم بتائے گا کہ میری کائنات تو یہی ہے, میری کائنات یہ ہے جو اتنا سا شکم ہے ماں کا, اتنا سا ماں کا پیٹ, کہ یہی میری پوری دنیا ہے. مولا نے کہا اس بچے کو نہیں معلوم گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے کے بعد دنیا میں آنے والا ہے, تو کتنی بڑی دنیا ہے. علی نے کہا تمہارا بھی یہی حساب ہے. مومنین پلیز پیچھے والے آگے آ جائیں, ادھر والے بھی آگے آ جائیں. بہت کم ہوتا, میں تو دنیا بھر میں پڑھتا ہوں ماشاءاللہ موت کے لیے, تو بہت کم ہوتا کہ برزخ کی مجلس میں اتنے نعرے لگ رہے. یہ شاہ نجف کی برکت ہے. نہیں ہوتا, بالکل ایسا سناٹے میں بیٹھتا ہے جیسا ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہے, which is wrong, 100% wrong. اس لیے کہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے زندگی کو بدلو, علی والے بن جاؤ, بن جاؤ مولا کے چاہنے والے, صحیح چاہنے والے. ذہنوں سے نکال دو کہ میں سب سے بڑا شیعہ ہوں نیو یارک کا, یہ نکال دو. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ہم آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں لانگ آئیلینڈ پر پڑھ رہا ہوں, نیو یارک کا نام لے رہا ہوں. تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے, ہم سب سے اچھے. کبھی رات میں سونے سے پہلے کبھی خیال آتا ہے کہ اگر کل, آج تو میں اس نرم بستر پہ سو رہا اور کل کہاں سوؤں گا, کوئی پتہ ہے؟
کوئی بول سکتا کہ آج میں یہاں سوؤں گا کل سوؤں گا؟ اتنا یقین ہے کہ کل بھی یہیں سوؤں گا. یہ یقین موت کے لیے رکھ لو. وہاں کوئی پلو نہیں ہے، کوئی بیڈنگز نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے. لحد، ہر مومن کی لحد، ہر مومن کی گریو پکارتی ہے روزانہ کہ میرے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، آنا ہے تو چراغ لے کر آؤ. یہ ظلمات کا گھر ہے، ظلمات کا گھر ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے. میں لحد پکار پکار کے مومن، ہمارے کانوں کے اوپر پردے ہیں اس لیے وہ آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی. ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم کو کوئی پکار کے بول رہا. آپ جا کے دیکھو، مولا قبرستان میں جا رہے تھے، گریو یارڈ میں مولا جا رہے تھے، اصحاب ساتھ تھے. چلتے چلتے علی رک گئے، رک کے غور سے ان گریوز کو دیکھا. میری طرف دیکھو. تو غور سے دیکھا تو لوگوں نے کہا مولا کیا غور سے دیکھ رہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہا کہ یہ لوگ کتنی طاقتور تھے، کتنی قوت تھی ان کے پاس، اور کتنا پیسہ تھا، کس طرح یہ بات کرتے تھے، کتنا غرور تھا. آج کہاں ہے؟ ایک ویرانے میں، ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں کوئی بیٹا نہیں پوچھتا، بیٹی نہیں پوچھتی. کہ ایسے ویرانے میں پڑے ہوئے. تم پلٹ کے کہا تم لوگ عبرت لو. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ایٹ لیسٹ تھرسڈے نائٹ جاؤ سیمیٹری کو، جاؤ اپنی ماں باپ کی لاحت پہ اور جا کر دیکھو کہ وہاں کیا ہو رہا. ہر شب جمعہ نہیں جا سکتے یا شب جمعہ کوئی بات نہیں، ویکنڈز پہ جائیں، لیکن جائیں. کوئی نہیں ہے آپ کا، نیو یارک میں کوئی نہیں ہے آپ کا، سب انڈیا پاکستان میں ہے، لیکن جاؤ. جانے سے تمہارا ذہن کھلے گا، تمہارا ذہن روشن ہوگا، ایک فکر بدلے گی کہ ہو سکتا میں بھی کل یہاں آ جاؤں، میں بھی آ جاؤں. تو مولا کہتے ہیں کہ برزخ اسی دنیا میں، اور برزخ کو بنانا تمہارا کام ہے. تم اپنے عمل سے بناؤ، اپنے عمل سے بناؤ. تمہارا عمل ایسا ہو، تمہارے ایکشنز ایسے ہوں کہ جب جاؤ اور دیکھو. کتنے واقعات ہیں دوستوں، میرے ذہن میں 1000 واقعات آ رہے کہ برزخ میں جانے کے بعد ہوتا کیا ہے، اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد ہوتا کیا ہے. اس جگہ پہ جب تمہارا بیٹا، یور اون سن، یا مولا کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں ہے. مولا کہتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تم کو نیچے لٹائے گا اور پیٹھ بتا کے باہر چلا جائے گا. ایگزیکٹلی یہی ہوتا. بیٹا لٹایا، ٹرن ہوتا، باہر آ جاتا. مولا کہتے ہیں کہ اس وقت تم پکارتے ہو، تم آوازیں بلند کرتے ہو نیچے سے، اب پکار کے کہتے ہو کہ او مائی سن ڈونٹ لیو می الون، وہ میرے بیٹے مجھے اکیلا مت چھوڑ، لیکن اس کی آواز تمہارے کانوں تک نہیں آتی. وہ تم پکارتے رہو. پکار کے ایک سٹیج ایسا آ جاتا کہ اگر بیٹا دیندار ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بچوں کو لاؤ عزاداری کے لیے، عزا خانوں کو ان کو معلوم ہونا چاہیے. کتنے ایسے بچے کہ لے کے جائیں گے، چھوڑیں گے، چلے جائیں گے، معلوم ہی نہیں ہے کچھ. اگر اولاد کو نہیں لاؤ گے، یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے تمہارا برزخ کے لیے. اولاد بہترین انویسٹمنٹ ہے، اور کوئی نہیں. پیسہ ہے نہ کچھ، لا کے ان کو بتاؤ. ادروائز ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا کہ ایک لائف آنے والی. آپ بولیں گے کوئی بات ہے، کیسے بات کریں گے بچوں سے؟ فکر مت کرو، تمہارا بچہ ہے نا، تم بھی دیندار ہوگے تو بچہ بھی ہو جائے گا. ورنہ آپ کا بیٹا آئے گا، آپ کی بیٹی آئے گی آپ کی لاحت کے اوپر، اور نہیں آئیں گے تو بولیں گے سو واٹ، نہیں آیا تو نہیں آیا، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. نیچے تم تڑپتے، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، 2 دن ہوں آپ کے پاس. تڑپتے رہو گے، پکارتے رہو گے، تمہاری آواز باہر نہیں آئے گی. اس لیے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کہ میرے اعمال کیسے، مجھے نہیں معلوم کہ میرے کتنے سجدے، کتنی نمازیں اس کی بارگاہ میں پہنچی، کتنی ریاکاری تھی، کتنی ملاوٹیں تھی، کتنا لوگوں کو بتانے کے لیے میں پہلی صف میں کھڑے رہ کے نماز پڑھ رہا تھا. میں کیا بول رہا ہوں، حقیقت نہیں ہے. میں یہ نہیں بولتا کہ پلیز پہلی صف میں مت کھڑے رہو، کھڑے رہو، قبولیت ہے نماز. جماعت ہو رہی تو کھڑے رہنا لازم ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے باہر کھڑے ہوئے، نو. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بعد میں فرادہ پڑھے، نو. آپ کو جماعت میں کھڑے رہنا ہے. کوئی ایک نماز بھی قبول ہو جائے تو بس ہے. سمجھے؟ برزخ کے 1000 واقعات کہ ہوگا کیا، کل تک چلے گی برزخ.
اس لیے کہ ہزاروں سال رہنا ہے تو کل تک تو چلنا چاہیے نا. نہیں، آخری دن بڑا ریلیکس پڑھوں گا، برزخ پہ کچھ نہیں بولوں گا. تو یہ برزخ کی بہتری کے لیے کیا ہے کہ ہماری برزخ راحت کی ہو جائے، ہماری برزخ رحمت کی ہو جائے. اس کے لیے اپنی اس دنیا میں جب آپ نیو یارک میں یہاں ہیں، ماشاءاللہ سب ویل ٹو ڈو ہے، سب ایفورٹ کر سکتے ہیں، تو کوئی کام ایسا کرو کہ جس سے تمہاری برزخ آسان ہو جائے. کیا ابھی جیسا اعلان ہوا، میں آ رہا تھا ممبر پہ، اعلان ہوا ممبرشپ کا کہ ممبرشپ لے لو، ڈیو ہو گئی. یہ تمہاری برزخ میں کام آنے والی ہے. نہیں سمجھے ابھی بھی؟ آپ بولیں گے آتے آتے پیسے کے لیے بول دیا. میں اپنے لیے بول رہا، میں آپ کے لیے بول رہا. اگر تمہاری، پلیز غور سے سنو، تمہاری ممبرشپ شاہ نجف امام بارگاہ کی ہے تو تم یہ بول سکتے نیچے برزخ میں کہ مولا میں شاہ نجف سے مل رہا ہوں. کیا بول رہا میں؟ تمہاری بخشش کا سہارا بن سکتی. امام بارگاہ سے اپنے آپ کو اٹیچ کرو. اچھا، جو لوگ یہیں رہتے ہیں نیو یارک میں، شاہ نجف میں، کچھ نئے لوگ بھی آئے ہوں گے باہر سے، وہ بھی لے کے چلے جائیں ممبرشپ. جتنی لے سکتے لو، دنیا میں نہیں لیتے. یہ شٹ ڈاؤن ہو گیا، یہ کمپنی کا لے لو، اس کمپنی کا لے لو. کیوں لے لو؟ بیٹھ کے محفل میں بول سکتا کہ میں، میرے پاس یہ کمپنی کے بھی شیئرز ہیں، اس کے بھی شیئرز ہیں. میں کیا بول رہا آپ کو؟ بابا یاد رکھو، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں جا رہا 2 دن میں انشاءاللہ. میں آپ کے فائدے کی برزخ بتا رہا کہ 2 امام بار، مثال کے طور پہ آپ لوگ کہیں باہر سے آئے، وہاں کے ممبر ہے، کوئی بات نہیں. کیا حسین کو ایک ہی جگہ سے دو گے؟ وہ حسین 70 دروازوں سے بھی دیتا ہے، ہر جگہ سے دیتا ہے. تو ہر جگہ کی ممبرشپ لے لو. تو مر گئے تو کم از کم میں بول سکتا مولا میں شاہ نجف کا بھی ممبر تھا، وہاں کا بھی ممبر تھا. مجھے کوئی بولا نہیں بولو بول کے، اس دفعہ بھائی نے نہیں بولا مجھے. میں اپنی بخشش کے لیے بھی کر رہا یہ کام. صلوات پڑھ لیں محمد. یہ جو خاموشی ہے، جعفر بھائی دور بیٹھے ہوئے اس لیے. سمجھ میں آئی؟ تو ہر امام بارگاہ کا شیئر رہنا، ہر امام بارگاہ. دیکھیے، میں یہ نہیں بول رہا $2000 دو، میں یہ نہیں بول رہا. جو دے سکتے حسین کو دو. اب دو اور فوراً لے لو. دنیا میں ہیئر اینڈ ہیئر آفٹر حسین کی مدد ہو سکتی. یہ یاد رکھو، یہاں پہ بھی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اپنے آپ کو اگر صحیح برزخ بنانا ہے تو امام بارگاہوں کا، مسجدوں کا شیئر ہونا چاہیے. تو کہ جب تک امام بارگاہ موجود ہے تمہاری برزخ ٹھنڈی ہے. جب تک یہاں نمازیں ہو رہی تم کو ثواب مل رہا. جب تک یہاں لائٹ لگ رہی تم کو ثواب ہو رہا. اپنی لہد کو روشن کرنا ہے تو حسین سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا. 1000 واقعات ہیں کہ برزخ میں کام کیا آنے والی، کیا چیز کام آتی ہے. پہلی چیز جو وہاں کام آئے گی وہ ولایت امیر المومنین کام آئے گی. اللہ کا شکر ہے وہ سب کے پاس ہے. تھوڑی کم ہے، تھوڑی زیادہ ہے، بہرحال مولا کی محبت تو ہے، علی والے تو ہے، ہم بس اسی کے بھروسے پہ تو زندہ ہے. اس کے بعد وہاں جو کام آنے والی چیزیں، نماز تو ہے، روزے ہے، یہ واجبات تو ہے، یہ نیکیاں ہیں جو تم کو وہاں پہ کام آئیں گے. اور وہ گناہ جو برزخ میں سب سے زیادہ پرابلم کریں گے، سننا نہیں چاہتے؟ وہ گناہ جو برزخ میں تم کو سب سے زیادہ پرابلم کریں گے وہ خط رحم ہے. رشتہ داروں کے حق کو کوئی ادا نہیں کرے، وہ اس دنیا میں بھی وہاں پہ بھی پرابلم کریں گے. اگر تمہارے پاس تم نے رشتہ داروں کے حق کو ادا نہیں کیا، مثال کے طور پہ بھائی بہن بات چیت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، کزنس بات چیت نہیں ہے. دوستو میں ایک بات بولتا، غور سے سنو. محرم ہے، 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا. حسین کے پیغام کو تو رکھو. مولا حسین کا عاشورے کا پیغام کیا تھا کہ گناہگار آیا تھا اس کو معاف کیا. تو کم از کم اپنی زندگی میں معافی تو لاؤ. اگر میں نے کسی کو معاف نہیں کیا دین واٹ؟ پھر میں کیسے ایکسپیکٹ کر رہا اللہ سے اور مولا سے کہ مولا آپ مجھے معاف کرو؟ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میرے گناہ نہیں ہے. کوئی نہیں بول سکتا، کوئی نہیں اگر کوئی یہ بولتا ہے تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہے، سب سے بڑا گناہگار.
24/7 ہم سے گناہ ہو رہے، لیکن ہم کسی کو معاف کر رہے ہیں؟ خود آج رات میں گھر جا کے سوچو کہ کتنے لوگوں کو تم نے اس سال محرم میں معاف کیا جن سے تمہاری بات چیت نہیں تھی؟ معاف کیا؟ نہیں کیا ہے تو معاف کر دو ابھی بھی۔ یہ صفت معصوم غریب امام سے پوچھا گیا تھا کہ مومن کی صفت کیا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس اللہ کی ایک صفت ہونی چاہیے، کوالٹی نبیوں کی ہونی چاہیے اور ولیوں کی یعنی اماموں کی ایک کوالٹی ہر مومن میں ہونی چاہیے۔ تو پوچھا اللہ کی کوالٹی ہمارے پاس کیا ہے، کیا لینا چاہیے؟ تو کہا معافی۔ اللہ ہمیشہ معاف کرتا، اور ہم بار بار بولتے ہیں یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، تو جلدی راضی ہوتا۔ جب تم اپنی زبان سے یہ بولتے ہو نا تو اللہ اس وقت کہتا ہے کہ تم مجھے کہہ رہے جلدی راضی ہوتا، تم بھی ہوتے ہو۔ برزخ میں یہی پرابلم ہے۔ یاد رکھو، ایک دفعہ لہد بند ہوئی، وہ باکس میں تم کو لٹا دیا اور اوپر سے گریف کو بند کر دیا، بس تمہارا حساب شروع ہو گیا۔ اتنا اندھیرا ہوگا کہ کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس روشنی کے لیے، اکیلے ہو گئے، یو ول بی آل الون۔ بڑا گھر، بیٹی، بیٹا، گھر، پیسہ سب اس دنیا میں رہ گیا، میں اکیلا ہوں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رائٹ سائڈ سے، سامنے سے قبلہ رو لٹاتے ہیں نا، یہ برزخ شروع ہو گئی۔ رائٹ سائڈ سے دیوار ایسا پھٹتی ہے، گرجدار آواز آتی ہے، تم اکیلے اندھیرے میں رہتے ہو، میت ڈرتی ہے، چیختی ہے، پکارتی ہے، لیکن کون پوچھنے والا ہے؟ ایسا دیوار ایسا پھٹتی، دو فرشتے انٹر ہو جاتے، ہم جس کو تلخین میں ہلا ہلا کے بولتے سوال و منکر و نکیر حق ہے، نہیں بولتے؟ تلخین روز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے زیارت آل یاسین پڑھو، اس میں تلخین ہے، کم از کم اسی بہانے امام کی زیارت پڑھ لو۔ کیا بولا میں، کیا بولا میں؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ زیارت آل یاسین، اب 2 منٹ سن لو، موسٹ ریکمینڈڈ زیارت ان ہائر اوکلٹیشن۔ جس غیبت کبریٰ میں ہم ہیں اس میں موسٹ ریکمینڈڈ زیارت جو ہے وہ زیارت آل یاسین امام کی۔ اگر ڈیوائن پل پہ آپ جا رہے تو 9 منٹس کی زیارت ہے، بس 9 منٹ ہے۔ میں یوتھ کا بول رہا ہوں، تم یہ زیارت پڑھ کے اپنے رشتے کو امام سے مضبوط کر لو، ریلیشن شپ بلڈ ہوتی۔ یاد رکھو، سلام سے رشتہ بنتا، سلام سے ٹوٹتا۔ اگر تم سلام نہیں کرو تو رشتہ ٹوٹ جاتا، اور رشتہ بنتا کیسے؟ سلام سے۔ تو زیارت آل یاسین پڑھو، اس میں پوری تلخین ہے کہ یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق۔ پوری زندگی انکار کرتے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ زیارت آل یاسین میں ہم کہہ رہے سوال و منکر و نکیر حق ہے، صراط حق ہے، موت حق ہے، جنت اور جہنم حق ہے، یہ سب حق ہے۔ اور وہاں پہ آپ سنیں گے، پہلے سے یاد کر کے جاؤ کہ وہاں پہ آپ کو پرابلم نہ ہو۔ ایکچولی جو تلخین ہے نا، پلیز غور سے سنو، تلخین جو ہے، جو نیچے سوالات آنے والے ہیں، جو کوسچن پیپر نیچے فرشتے لیں گے، اس کا آنسر پہلے سے بتا رہے۔ ارے یار، یہ شکر کرو در اہل بیت کا، در اہل بیت کا صدقہ ہے کہ مولا نے پہلے بتا دیا تم سے یہ سوال کیا جائے گا، تم گھبراؤ مت، ہم ہیں۔ تو کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ زیارت آل یاسین پڑھ کے اپنی اس تلخین کو یاد کر لو۔ تو فرشتے آتے، انٹر ہوتے، انٹر ہو کے کیا کہتے ہیں؟ پہلی دفعہ انسان 2 فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ یہ مت بولو کہ یہ مولویوں کی باتیں، تلخین میں آپ بول رہے سوال و منکر و نکیر حق ہے۔ وہ لوگ آ کے پوچھتے کیا؟ پہلا سوال، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ جس کو جو گناہوں میں ڈوبا ہوا، جو زبان سے جھوٹ بولتا تھا پوری زندگی، غیبتیں، سنو غور سے، سر جھکا کے مت سنو، غیبتیں جو کرتا تھا اپنی زبان سے، وہ جیسی سوال ہوگا وہ کہے گا تو ہے ہمارا رب، وہیں پہ ختم ہو گئے۔ کہنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک۔ سمپل کوشچن پوچھ رہے، تلخین از ویری سمپل۔ تو کیوں پوچھ رہے؟ کہ تمہارے گناہوں سے لے کے جب تم آئے ہو وہاں پہ کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ تم ہو، وہیں پہ پورا ختم ہو گیا کیس۔ پھر 2 جگہیں ہیں، ایک وادی سلام ہے، ایک وادی برود ہے۔
وادی برود اندھیری جگہ ہے, وادی برود عذاب کی جگہ ہے, وادی برود آگ اور اس کی جگہ ہے. آپ یہ مت بولو کہ یہ آگ کی بات کیسے کر رہے, پلیز 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 بول رہا, غور سے سنو, میں آخری حصے پہ آ رہا, کہ یہ مت بولو کہ آگ ہمارے پاس کیسے آئیں گے, یہ مولویوں کی باتیں ہیں. اگر مولویوں کی باتیں ہیں تو رمضان میں تم نے یہ اعمال کیا؟ ارے بولو, اتنا ڈر گئے. اور رمضان کی ریکمینڈڈ دعا کون سی ہے؟ دعا افتتاح تو ہے. جو رمضان میں سب سے زیادہ مخصوص راتوں میں وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات میں کون سی دعا پڑھتے؟ جوشن کبیر 100 مرتبہ کیا بولتے ہو؟ رٹ کے مت بولو. اس لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ کیا بولتے ہو؟ سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا, یہ میرا مولا بول رہا, یہ میرا مولا بول رہا. الغوث, پہلے اس کی تعریف کی پھر کہا الغوث الغوث کہ اللہ فارگیو می فارگیو می. اس رات میں 200 مرتبہ 200 ٹائمز یوز سے کہ اللہ فارگیو می فارگیو می. آپ سوچو کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم بھیک مانگ رہے اللہ سے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, لیکن میری ضد, میرا غرور, میرا پیسہ, میرا تکبر یہ ہے کہ میں کسی کو معاف نہ کروں. ابھی بھی موقع ہے بیک ہوم, اگر تم کسی سے ناراض ہے تو معاف کر دو. اگر تم معاف نہیں کرو گے تو یاد رکھو جب تم معاف کرو گے تو رحمت خدا ایسا آتی. وہ شخص کبھی رزق کے پرابلم میں نہیں رہتا جو لوگوں کو معاف کرتا ہے, اس لیے کہ یہ صفت ہے پروردگار ہے. اگر اللہ معاف نہیں کرتا تو ہم کہاں جاتے؟ اس کے کتنے نام ہیں, یا تواب الرحیم, یہ روز پڑھو تو احساس ہوگا. یا غفور الرحیم, یہ احساس ہوگا. یا ارحم الراحمین, یہ احساس ہوگا کہ کتنا رحم کرنے والا ہے. آج ایک چیز اور بھی بتا دیتا, روز 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ, غور سے سنو کیا جملہ ہے کہ 118 مرتبہ آپ کو بولنا ہے یا رحمانو یا رحیمو بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. سن لیا یار, یا رحمانو یا رحیمو, 2 اللہ کے نام, بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں میرا مولا ہے. اگر کوئی شخص 110 مرتبہ یا 118 مرتبہ کسی پرابلم میں, میں اتنی بڑی بادشاہ نجف میں بول رہا, کوئی پرابلم ہے تمہارا, یہ میرا نسخہ دیکھ لو, میں کچھ نہیں دے رہا, میں بول رہا 2 اللہ کے نام لو, یا رحمانو یا رحیمو بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر پڑھو گے تو تمہارے لیے راستے ایسا کھلتے جائیں گے. ایگزام سے پہلے, بزنس سے پہلے, کوئی پرابلمس میں آ گئے, کسی بیمار کے اوپر. اب میں وہاں بولا تھا کہ میں بولوں گا, نہیں بول سکا آئیکن میں, کہ اتنی بڑی سرجری کے بعد میں یہاں ہوں. یہ تسبیحوں کا صدقہ ہے. اللہ جس کو چاہے, معصوم جس کو چاہے, جیسا چاہے شفا دے سکتا. صرف مانگنے کا طریقہ, میرا یہ نہیں بول رہا کہ مانگنے کا طریقہ. آج آپ کے سامنے میں اتنی بڑی سرجری کا فٹ ڈراپ ہو گیا تھا, اس کے بعد اوکے, شکر کرتے ہوئے جانا. ایک چیز یاد رکھو, بیماری ہو, حالات صحیح ہو, شکر کرنا کہ جو تیری مرضی ہے, جو تیری مرضی ہے.